أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ البقرہ سے. لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے ورڈ بائی ورڈ میننگ تو ہم نے زیادہ کور کر لیا تھا، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم جو ہیں وہ ٹاپکس جو ہیں ان کو کمپلیٹلی کور کر سکیں. تو میں وہیں سے شروع کرتی ہوں کہ جہاں سے سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹا تھا، اور کیونکہ ان کے ورڈ بائی ورڈ میننگ میں نے کر لیے تھے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے مصحف ہوں اینڈ وی کین جسٹ ریوزٹ دوز کانسیپٹس جو آیات ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، اور پلس پھر جیسے جیسے ٹائم ہمارے پاس رہے گا تو پھر ہم لوگ پھر ایڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو لاسٹ ٹائم جو ہے wait a second, لوگ people are entering still. okay انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آیت آئی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلانگ کرتی ہیں تمام ڈائریکشنز، تمام مشرق، تمام مغرب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی بلانگ کرتے ہیں. اور جہاں بھی تم ٹرن کرو گے تو وہاں تم کو اللہ تعالیٰ کو تم پاؤ گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی علم سے، اپنی نالج سے، اپنی پہنچ سے اپنے اللہ تعالیٰ از ایوری ویئر. ان اللہ واسع علیم. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی آیت جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. یہ تو 115 تھی نا، 142 آیت میں یہی آیت ریپیٹ ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ did not even honor them by saying کہ these are the people of the book. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بے وقوف ہیں جو کہ اپنے نفسوں کو جو ہیں وہ بے وقوف بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کو کون کیا بڑا ان کا مذہب تھا، یہ فالو کرتے تھے، پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے اب ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کہا کس نے ان کو پلٹا دیا، ان کا قبلہ کس نے چینج کر دیا. جب تحویل قبلہ ہوئی، جب قبلہ پہلے بیت المقدس یروشلم کی طرف تھا then it was changed. آپ کو پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور جو ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، ٹو دا بیلنسڈ پاتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ دو جگہ پہ ایک آیت کا آنا، دو جگہ پر ایک آیت کا آنا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وی ہیو ٹو لک ڈیپر کہ کیا بات کی جا رہی ہے. تو میں نے کو بتایا تھا ایک جو ہے وہ قبلہ دل کا ہے کہ اگر انسان کے دل کا قبلہ صحیح ہو تو اس کو اپنے رب کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوگی you are able to recognize the truth. It's not about us, it is about the truth. تو جہاں بھی انسان ٹرن کرے گا اس کی اللہ کی جو کانشیسنس ہے اس کی جو ہے that would be the guiding principle, right? یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے کسی شریعت یا لاء کے ساتھ جو ہے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو ہی آپ نے وہ خدا بنا لیا، اور جو خدا جس نے وہ شریعت بھیجی اس کو آپ بھول گئے، رائٹ؟ تو جب آپ نے لاء کو لے کر، کسی چیز کو، شریعت کو لے کر اس کو خدا بنا لیا، اور جو خدا جس نے وہ لاء بھیجا تھا اس کو بھول گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایگو اٹیچڈ ہے اس چیز کے ساتھ. ہم سچ کو نہیں پہچان رہے ہیں، ہم سچ کو نہیں ریکگنائز کر رہے ہیں، ہمارا ایگو جو ہے وہ اٹیچڈ ہے اس چیز کے ساتھ، رائٹ؟ تو قبلہ آف دا ہارٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاں ٹرن کرو ادھر تم اپنے رب کو جو ہے پاؤ گے. obviously ایک جو ہے ایک سمبولک ویلیو ہے کہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک شریعت دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے، اور ایک اس کی روح ہے، ایک اس کی جو ہے اس لاء کی جو ہے ایک روح ہے. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہیں یہ ہیں. اور پھر میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو صراط مستقیم ہے اٹ از کمبینیشن آف بوتھ.
it is a combination of both کہ آپ نماز جو ہے you realize کہ یہ نماز یہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اور نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو طریقہ عطا کیا ہے کہ وہ ہے کہ we are aligning ourselves physically، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں سر تسلیم خم ہے کہ we are کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ہم سبمٹ کر رہے ہیں، لیکن جو روح ہے وہ یہ ہے کہ when آپ نماز سے باہر بھی نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس ہے، and you have aligned yourself to اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے وہ دل کا قبلہ ہے، رائٹ، یہ جو ہے یہ انسان کے دل کا قبلہ ہے، and that is تو یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں. تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صراط مستقیم کی جو ڈیفینیشن ہے جو آئے نمبر یہ 112 میں جو آئی ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جس نے whoever اپنے ایکشنز کے ساتھ، ایکشنز شریعت ہو گئی نا کہ کس طرح سے یو آر فالوئنگ اٹ، اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جھکا دیا ہے، تو وہ ہوا محسن. محسن کیا ہے کہ you worship اللہ سبحانہ تعالیٰ as if you see him، as if you see him. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم ٹرن کرو گے اپنے رب کو ہی دیکھو گے، اپنے رب کو ہی پاؤ گے. تو سبحان اللہ، تو یہ دونوں جو باتیں ہیں they are combined here، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ قبلہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس قبلے کی طرف جھکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ ایمان جو ہے that is the guiding light، وہ ہونی چاہیے کہ جو ایمان جو ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہوا محسن. تو faith and actions they go hand in hand together، اور یہ دونوں جو ہیں these are the two things that are make the صراط مستقیم. Now اب آپ نے یہ this is number 1 point. اب میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اب جو دوسری جو اس کے بعد جو فوراً جو آیت آ رہی ہے، اس کے بعد جو فوراً جو آیت آ رہی ہے تو وہ تھی کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. رائٹ، یہ بھی آیت کے ورڈ بائی ورڈ ہم نے میننگ کیے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ has taken a son. دوسری آیت آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has taken a son سبحانہ، تسبیح اللہ کی بیان کی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کیا گیا کہ he is above and beyond this assertion. یہ جو تم all fall جو بکواس جو لے کر آئے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ is high above، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، کہ ایوری تھنگ جو کچھ آسمان میں ہے وہ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہے. کل لہو قانتون، کہ ہر چیز از ان سبسروینٹ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کی اوبیڈینس میں، اللہ کی اطاعت میں، ہر چیز نے اپنے آپ کو جو ہے سبمٹ کیا ہوا ہے. اینڈ دین جو دوسری آیت ہم نے کی تھی بدیع السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بدیع السماوات والارض. کیا مطلب ہوا؟ میں نے بتایا تھا بدعت کہتے ہیں کوئی چیز نہیں کو، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا ون کہ ہر چیز کا اوریجنیٹر ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اوریجنیٹر، ہی کین اوریجنیٹ اینی تھنگ، کہ بدیع السماوات والارض، out of nowhere, out of nothing اللہ سبحانہ تعالیٰ creates the heavens and the earth. اور وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب اسے he has to do something، اس کے لیے تو it is just be and it is، اس نے کہا ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون. Now اب یہ آیتیں جو ہیں ایک دم سے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹا لے لیا. although بیٹا لینے کا کانسیپٹ مشرکین کے پاس ہی موجود تھا، اور قرآن نے بتایا کہ جو یہودی ہیں انہوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا تھا، لیکن پریڈومیننٹلی آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹرن جو ہے یہ کس کا ہے، کون اس کے اوپر بیسڈ کرتا ہے پوری اپنی جو تھیولوجی ہے،
پورا جو ریلیجن ہے، جو اس کا جو کرکس آف دا میٹر جس کو بنایا ہے وہ عیسائی ہیں، رائٹ؟ دے آر دا ونز جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے بیٹا بنایا، اور یہ کہا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہر چیز اللہ کو بلانگ کرتی ہے۔ اب یہ آپ کو جو ہے نا these are the concepts جو کہ تھوڑے سمجھنے والے ہیں، اور میں آپ کو قرآن سے ہی وہی جو آیتیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں اسی سے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ I'll take you back to some آیات and I'll show you کہ یہ کیا جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے۔ Okay. Now there is a concept جو کہتے ہیں کہ transcendence versus immanence۔ Actually بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ابھی we are moving slowly، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے tide has turned، اور قرآن جو ہے it is moving through، جیسے ایک پوری ایک ہسٹری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کور کی، اور بنی اسرائیل کے پاس کون سے انبیاء آئے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد بہت سارے اور انبیاء آئے، اور کیا کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد there was a big gap، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو بنی اسرائیل جو تھے they themselves also got divided into two، کیونکہ آپ نے پڑھا ایک آیت میں کہ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، یہ ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ یہودیوں نے کہا یہ عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا یہ یہودی they amount to nothing، دونوں نے ایک دوسرے کو they wrote it off۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو فیکشنز بن گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو ہے ان کو جو ہے ہمیں جو لے کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو پورا جو چل رہا ہے کہ اب اسلام is the religion on the horizon، لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں ان آیات میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اسلام is not a new religion، اسلام is not a new religion، بلکہ یہ تو ملت ابراہیمی ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن ہے، وہ حنیف تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام is brought in the picture actually، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیا جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام is the father of all the three religions، جیسے کہتے ہیں نا کہ جوز بھی پہچانتے ہیں اور عیسائی بھی پہچانتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، جو ملت ابراہیمی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پلس what is being contrasted کہ ملت ابراہیمی is there on one hand، لیکن ان کی کیا ملت ہو گئی ہے یہودیوں کی، یہ where did they go wrong؟ نمبر 2 جو کرسچنز ہیں ان کی کیا ملت ہو گئی ہے where did they go wrong؟ یہ کس طرح سے جو ہیں یہ لوگ نکل گئے ملت ابراہیمی سے and they made their own theologies، اور وہ theologies جو ان کے ریلیجنز جو انہوں نے بنائے، جو انہوں نے اپنے دین جو بنائے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ what is the problem۔ اب جو ہے ٹرانسینڈنس ورسز ایمیننس جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہیومن جو ہے ڈیلیما رہا ہے، اس کو یہ ڈونٹ گو فار دیز ورڈز، یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں سمپل طریقے سے کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، یا تو خدا کا جب کانسیپٹ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں جو ہے نا دو طرح کی چیزیں جو ہے وسوسے شیطان لے کر آتا ہے۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، خدا جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہی از دا کنگ، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا کنگ۔ اب کنگ جو ہے، اب دنیا کی ہم اگر بات کریں کہ دنیا میں اگر کوئی کنگ ہو، وہ لاز بناتا ہے، ہی ٹیکس کیئر آف کہ کہاں پر کیا لاز بننے ہیں اور کیا لیجسلیشنز ہونی ہیں، اور کیا بڑے بڑے ملکوں کے اپنے ہی لیول کے جو ہوتے ہیں بادشاہ، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز، ان کے ساتھ وہ ملتے ہیں اور پھر اسی لیول پہ رہتے ہیں، لیکن کس کے گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے اور کس کے گھر میں بجلی ہے یا پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کہ کس کے جو ہے کون سی تکلیف ہو رہی ہے جو عوام ہے، وہ تو نہیں پتا نا بادشاہ کو۔
بادشاہ کی اونرشپ نہیں ہے لوگوں کی، وہ ایک اس کی بادشاہ ہے، وہ لا لیجسلیٹ کرتا ہے، ہی از ہائی اپ دیئر، لیکن لوگوں کی کوئی اونرشپ نہیں ہے کہ اس کو ایگزیکٹلی پتا ہو۔ اونرشپ ہونا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ اون کرتے ہیں تو لائک یو کلوزلی نو اٹ، جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اون کرتے ہیں اس چیز کو، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ میری چیز ہے، مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن بادشاہ کی اونرشپ نہیں ہوتی ہے، بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو سورۃ الفاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کے جو دو آلٹرنیٹ ریسیٹیشنز آتی ہیں، ایک ہے مالک یوم الدین اور ایک ہے ملک یوم الدین۔ مالک یوم الدین ہی از دی اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ، باریکی کی حد تک اللہ تعالیٰ اس پورے دن کو اون کرتے ہیں، ہی نوز ایگزیکٹلی وٹ ایور از گوئنگ آن۔ اینڈ ملک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از دا کنگ، ہی ہیز دی ایبلٹی۔ اب جو کوئی اونر جو ہوتا ہے وہ کنگ نہیں ہوتا۔ اگر جو کوئی میں لاز نہیں پاس کری، اگر میں کوئی چیز اون کرتی ہوں تو وہ بس میں اون کرتی ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی لاز پاس کر سکوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ از ابو اینڈ ہی از دا مالک ایز ویل ایز دا ملک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک بھی ہیں اور وہ ملک بھی ہیں۔ اب کیا کیا کہ جو یہودی جو تھے انہوں نے دو طریقے سے شرک کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، ناؤ دس از دا سیکنڈ پوائنٹ you have to pay attention to، دو طریقے سے شرک کیا جا سکتا ہے۔ یا تو انسان جو ہے نا خود خدا بن کے بیٹھ جائے، جیسے یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اب ہم بتا رہے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اور جو ہے کہ ہمیں تو جو ہے چھوئے گی نہیں آگ، ہم اس چیز پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہم پر وہ کی گئی۔ تو انسان نے اپنے آپ کو جو ہے خود ہی خدا بنا لیا کہ آپ نے you have raised yourself up so much کہ اب جو ہے کہ سبحان اللہ کہ I can make all the judgments and all the claims۔ یا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان خود ہی خدا بن بیٹھا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وہ تو اوپر ہے، he does not know، ہم تو انسان ہیں، ہم تو مورٹل ہیں، ہماری جو سفرنگ ہے، ہم باریکی کے ساتھ جو ہم کس تکلیف سے گزرتے ہیں، جو ہماری جو جو ہمارا جو فائنائٹ نیچر ہے، ہماری جو لمیٹیشنز ہیں، وہ اللہ کو کیا معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنا بیٹا بھیجا انسان بنا کر، اس لیے اپنا بیٹا بھیجا انسان بنا کے تاکہ وہ ہمارا پین جو ہے وہ فیل کر سکے، ہماری تکلیفوں کا اندازہ کر سکے۔ تو انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی سٹیٹس جو ہے وہ لو کر دیا، یا لائک خدا جو ہے وہ نیچے زمین پر آ گیا انسان کے روپ میں۔ These are the two different doctrines. These are the two، یا تو آپ خود خدا بن گئے کہ ہم اپنے آپ کو ایلیویٹ کر لیا، یا خدا کو کھینچ کے نیچے لے کر آ گئے۔ یہ دو طریقے ہیں شرک کرنے کے، خدا کو جو ہے کھینچ کر جو ہے نیچے لے کر آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں these are the diseases، اور یہ انسان کی اب ہوا کیا کہ جب تو اللہ تعالیٰ، اب آپ دیکھیں، I'll tell you instead of me talking I'll just take you to Quran تاکہ you'll see it for yourself because this is all it's all about۔ آیت نمبر 107، اور یہ آیت ہم کر چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہ ہم کوئی بھی آیت کو لے کر آئیں یا اس کو اس سے بھلا دیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، Do you not know that to Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth؟ اور وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی you don't have a ولی، you don't have a نصیر، کوئی تمہاری جو ہے ولایت کرنے والا، کوئی تمہارا جو ہے کوئی پیٹرن نہیں ہے، اور کوئی نصیر، کوئی ہیلپر نہیں ہے۔ کیا ورڈ یوز کیا گیا؟ ملک، کنگڈم کا جو ہے ورڈ یوز کیا گیا، کیونکہ انسان اگر خود خدا بن جائے تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیا لاز ہیں، کیا نہیں ہے، ہم کس چیز پہ ایمان لانا ہے، کیا چیز کرنی، کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو یہ جو فیصلے جو تھے، جو یہودیوں نے جو کرنے شروع کر دیے تھے کہ ہمارے پاس تو شریعت آ گئی، ہم تو چوزن ونز ہیں، ہمیں تو سب چیز معلوم ہے، تو انہوں نے اپنا خود بخود جو ہے سٹیٹس اتنا ایلیویٹ کر لیا تھا۔ آگے سورۃ المائدہ میں کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ سلیکٹڈ پیپل ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے
سر کے اوپر جو تاج جو بٹھا لیا تھا, تو the spirit of the religion is gone. جو روح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی, جو دل کا جو قبلہ ہے, it has altered. یہ دل کا قبلہ اندر جو ہے اپنی ایگو کی طرف ہی ٹرن ہو گیا ہے. تو یہاں پہ کیا ورڈ آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کریکشن کی, لہو ملک السماوات والارض, کہ جو ملک ہے, جو کنگڈم ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے. رائٹ, آج آپ نے جو آیت پڑھی وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اللہ نے تو, انہوں نے کہا اللہ نے تو ایک بیٹا لے لیا. کیوں بھئی اللہ تعالیٰ نے بیٹا کیوں بھیجا؟ کہ جو کرسچنز جو کہتے ہیں نا کہ وہ he says send his فلانا دھماکہ son to the earth, کیا کہ وہ جو ہے he died for our sins, he suffered because of us اور فلانا, اور پھر اب جو ہے he paid for our sins. تو یہ سارا کا سارا جو ڈاکٹرن جو کرسچینٹی کا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی وہ زمین پر لے کر آگے کہ گاڈ کو, مطلب اللہ تعالیٰ کی پاور کو انہوں نے لمٹ کر دیا, اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہمارے تو مذہب میں اسلام نے تو یہ سکھایا اللہ تعالیٰ لطیف الخبیر ہے, وہ تو باریک بین ہے, وہ تو کلوز ہے, وہ بادشاہ بھی ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جلالی ایٹریبیوٹس بھی ہیں اپنی جگہ پر, کہ وہ مالک ہے, وہ مالک الملک ہے, ذوالجلالی والاکرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے he is الکبیر, he is عظیم, he is علی الکبیر, he is المتعال المتکبر. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے جلالی ایٹریبیوٹس بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائمز وہ لطیف الخبیر ہے, وہ تو باریک سے باریک جو چیز ہے, انسان جس چیز سے گزرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے, اس کو تو ہر چیز کا معلوم ہے. علیم بذات الصدور ہے, وہ کون ہے جو سنتا ہے تمہاری آواز. تو اللہ تعالیٰ کو تو اسی لیے جو ہے کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وی آر کمپیئرنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, بیکاز جو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے انسان کی میکینکس کی, اس کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کوئی there is nothing like him. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. There is nothing like him. تو there is no way کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اتنا آسمانوں اور زمینوں کے پورے یونیورس کا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ہر چیز کو چاہے تو صرف کن فیکون سے جو ہے وہ پیدا کر دے, اور جب چاہے ہر چیز کو ہاتھ میں لے کے لپیٹ کر ختم کر دے on one hand. لیکن وہ ایک جو پتھر کے اندر کیڑا بھی جو ہے اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے, اس کی ضرورت بھی اسے معلوم ہے. ایک مائنیوٹ سے مائنیوٹ کریچر کا جو آرگینزم, اس کا جو سیل کس طرح سے کام کر رہا ہے, اس کی کائنات بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. This is the thing, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت, اللہ تعالیٰ کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کو جان نہیں سکتا. تو this is what they say about Allah subhanahu wa ta'ala, کہ the inability to comprehend Allah subhanahu wa ta'ala is the comprehension of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ انسان کی جو سوچ جو ہے وہ کبھی نہ پہنچ سکے, اس کا ادراک نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کی ذات کو, یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ کا ادراک. اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا بیٹا کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا, بل لہو ما فی السماوات. بل کا کیا ہے کہ نو, ایکچولی بات یہ ہے بلکہ لہو ٹو ہم belong ما فی السماوات والارض, ہر چیز اس کو ہی belong کرتی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. اور کل لہو قانتون, کہ ہر چیز stand obedient to him, ہر چیز اس کے حکم میں ہے قانتون. ملک پہلے آیا تھا, that was kingdom. یہاں پہ کیا چیز آئی, اونرشپ. اللہ تعالیٰ تو اون کرتا ہے ہر چیز کو, وہ باریک بین ہے, کہیں کوئی سوئی بھی گرے اور اس کی آواز بھی ہو باریک سی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. کوئی پتا نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا نہیں. کوئی دانہ نہیں ہے اندھیرے میں یا زمین کے, کوئی سوکھا ہوا یا کوئی گرو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں. یہ اس کی پاور ہے. تو these are the two different things, اور ان دونوں چیزوں کو لے کر جو ہے دو ڈفرینٹ ملہ جو ہیں وہ بن گئی. اور پرابلم کیا ہوا, جو پرابلم یہ ہوا
کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اسلم، یہ صراط مستقیم تھا، اسلم وجہہ للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. ایکشنز آر ایز امپورٹنٹ بیکاز ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ فیتھ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. کرسچنس نے کیا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیجا، وہ بیٹا جو تھا ہمارے سنس کا کفارہ جو ہے اس نے ادا کر دیا. He has paid for it. ریسیٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے پے ہو چکے ہیں، سارا کینسل ہو گیا، پورا بیلنس. اب ہمیں کوئی لا فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو لا تھا اس کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اب جو چاہے کرو، ایز لانگ ایز یو بلیو کہ جیزس کرائسٹ از یور سیویئر، وہ آپ کو بچا لیں گے تو وی آر گڈ. تو جو ایکشنز جو تھے وہ اٹھا کے پھینک دیے گئے کہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ خالی میرے دل کے اندر ہے. I just have to believe. جو لبرل مسلمز یا جو بھی لوگ اس روش پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں it is all inside me. I don't need a law. مجھے کسی کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل کے اندر ہے. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسا چیز کوئی فارمولا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم وجہہ، جس نے جھکا اللہ تعالیٰ، چہرہ اپنا جھکایا اللہ تعالیٰ کے لیے، who submitted to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، رائٹ. اور وہ ہوا محسن، کہ جو ہے کہ احسان کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ. ان کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ یہودیوں کے پاس صرف ڈھانچہ، یہ لا ہے، یہ اس کو اب اس کو لاس کو اندر سے مینیپولیٹ کریں، سب کا لا آ گیا یا کوئی بھی چیز آ گئی. ڈھانچہ ہے، اپنا ایگو اپنی جگہ پر ہے. میں نے جو کہا نا کہ ان کو جو ہے شریعت سے بڑی محبت ہو گئی، لیکن جس نے شریعت بھیجی تھی اس کو وہ بھول بیٹھے. شریعت کو خدا بنا لیا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ نے کتنے ہم نے واقعات پڑھے کہ وہ جو تھے لڑ لیتے تھے، اپنے لوگوں کو مار دیتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں مدینے کے اندر. اور پھر جب لینے کا ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، ہمیں قیدیوں کو چھڑا کے لے کر آنا ہے. یعنی وہ لا تو ہے، اس کا ڈھانچہ تو ہے، لیکن اس کی جو روح تھی اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ وہ تو تم پر تو پہلی چیز جو حرام کی گئی تھی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو گھر سے نہ نکالو. وہ تم بھول گئے. Where is the spirit of the law? Where is the spirit of the law? So this is the two reasons جہاں پہ people went astray. ایک نے کہا ہمیں لا کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے نے لا کو رکھا اور کہا کہ اب ہم خدا ہیں، ہم اپنا جو چاہے وہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کریکٹ کیا. ایک جگہ دیکھا ملک السماوات والارض کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے کنگڈم، اور دوسری جگہ پہ کہا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، کہ ہر چیز کی اونرشپ اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے. تم کیا بات کرتے ہو، اس کو کیا نہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے assertion کیا بیکاز آف دس کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بیٹا بھیجنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان، تسبیح بیان کرو اللہ کی. اللہ از above and beyond all this nonsense. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ کریکٹ کیا اور کہا بدیع السماوات والارض. اب بدیع السماوات والارض جو آیت آئی وہ اس کے بعد ہے، تھرڈ آیت، رائٹ. جو ہم نے اس کے میننگ ہم نے کیے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا بدیع از جیسے کوئی چیز نئی انیشیٹ کرنا. why did Allah subhanahu wa ta'ala use that word over there, بدیع السماوات والارض. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا تھا نا. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی جو برتھ تھی وہ خالی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، یہ کوئی فادر نہیں تھے ان کے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کے لیے کہ just because he was born on without a father, just because of the حکم of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ جب پوری کی پوری زمین کو، آسمان کو اپنے ایک حکم سے بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کو نہیں پیدا کر سکتے without a father, right? تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رولز بنائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ is not subservient to the rules. He can create however he wills. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی حکم کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. Okay, now let's go back to the word by word meaning for today. Inshallah ta'ala, let's see, I don't know how much we'd be able to cover, lekin I was not able to cover last time یہ جو points تھے تو اس لیے مجھے آج یہ revisit کرنے پڑے تھے. ٹھیک ہے. So today inshallah ta'ala I'll start the recitation from ayah number 118. ٹھیک ہے.
Okay. Let's see. Okay, جناب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. دیکھتے ہیں کتنی آیتیں آج ہم کر سکتے ہیں. ٹائم اتنا تو نہیں ہے لیکن لیٹس ٹرائی. وقال الذین لا يعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. قال الذین لا يعلمون قال وا کیا ہے اینڈ قال کہا الذین ان لوگوں نے لا يعلمون لا کیا ہے نہیں یعلمون جو علم رکھتے تھے یعنی لا کے ساتھ مل کے جو علم نہیں رکھتے. So and said those who do not know لولا کیوں نہیں لا اگین نہیں یکلمنا اللہ وہ بات کرتا ہے ہم سے. نون الف نا جو ہے ہم کہ he speaks to us. کون speaks to us؟ اللہ. اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ لولا یکلمنا اللہ او کیا ہے اینڈ یا اور ٹھیک ہے تأتینا آیا comes to us an آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے کوئی آیت آ جائے تو کوئی اللہ ہم سے جو ہے کوئی بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہ آ جائے. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم exactly like this. اسی طرح کاف جو ہے حرف تشبیہ ذالکہ ہو گیا اشارہ pointing towards something exactly like this like that قال الذین کہا ان لوگوں نے من قبلہم من حرف جر preposition قبلہ before so before from before same thing was said من قبلہم him جو ہے ان کے attached pronoun ہو گیا before them right. So before them جو لوگ جو آئے تھے انہوں نے بھی یہ similar بات کی تھی. مثل قولہم جیسی مثل کہتے ہیں نا like something قولہم him جو ہے again attached pronoun ہو گیا like them they're saying کہ جو پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی یہی بات کی تھی اور ہو بہو یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. they're saying the same thing. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے آپ کہتے ہیں یا شباہت ہوتی ہے کہ کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے تو کہتے ہیں شباہت ہے. تو یہ وہی ورڈ ہے تشابہت قلوبہم. قلوب کیا ہے؟ قلب کی جمع ہارٹس. ہم جو ہے کیا ہو گیا اٹیچ پروناؤن دیر ہارٹ کہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں. قد بینا الآیات بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم نے
بیان کی ہیں آیتیں لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں. آیتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہیں آیتیں بیان کی جاتی ہیں. تو ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے آیت نمبر 113 میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. یہ کتاب پڑھنے والے لوگ ایک دوسرے کو رائٹ آف کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی کچھ نہیں آتا، تم بھی کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. یہ کتاب پڑھنے کے باوجود ان لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جو کچھ جانتے نہیں تھے. جو دو طرح کے گروپس تھے نا، ایک تو یہودی نصارہ تھے، تو اہل کتاب تھی، تو کتاب پڑھنے والے تھے. میں نے بتایا تھا کہ کتاب پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کو just because you read a book does not mean necessarily کہ you know it too. رائٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز یہ بتائی ہے. دوسری چیز یہ کہا کہ ایک لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی مشرک تھے اس وقت، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اب ان کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے قال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا ہے. تو یہ بات جو ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ ایک سٹل ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جو تھے جو جن کے پاس کوئی وحی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، جو مشرک مکہ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس آیت کیوں نہیں بھیجتا. تو کیا جو کتاب کے جو اہل کتاب جو بنے بیٹھے ہیں اس وقت، انہوں نے بھی تو ایک وقت میں کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لے کر آتے جب تک ہم اللہ کو کھلا جو ہے دیکھ نہیں لیتے. ہاں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو نہیں ایمان لے کر آئے جب تک ہم اللہ کو جو ہے کلیئرلی دیکھ نہیں لیتے. اگر دیکھ لیا تو پھر ایمان ہی کیا، اگر دیکھ لیا تو پھر ایمان ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ لوگ کرتے رہیں کہ دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. بولنے کو ہاتھ میں کتاب ہے، زبان پہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن سارا معاملہ جو ہے وہ دل کا ہے. تشابہت قلوبہم فی قلوبہم مرض، جب دل میں بیماری آ جاتی ہے تو باہر کے سائنس جو ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آتے. جیسے آپ کے منہ کا مزہ خراب ہو جائے تو کھانا کتنا بھی مزے کا ہو تو آپ اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو جب فسق آ جاتا ہے، جب اندر کے ہی حالات خراب ہیں تو باہر کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ اسی طرح کی بات کریں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. This is so amazing کہ اللہ کی آیات دیکھنی ہے تو یقین کے سفر پر آؤ. یعنی ایمان اتنا جب بڑھتا چلا جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا رب ہے. ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ It is real for you. It is real for you. اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہیں. اور یہ جتنا انسان کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، یہ یقین پر اگر آتا چلا جائے گا، if you believe in him you will see him. تبھی تو ہے کہ محسن اسے کہتے ہیں he worships اللہ سبحانہ تعالیٰ as if he sees him. وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو ایمان کی منزلیں ہیں، اور جو جتنا یقین کرتا جائے گا وہ اتنا اپنی دل کی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھتا چلا جائے گا. اٹ از ناٹ کہ کہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو یقین کرنے والے ہیں وہ ان کے لیے ہم اپنی آیات ان کو دکھائیں گے. the modern ڈے جو ڈیلیما ہے، وہ جو لوگ اب بہت وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب چیزیں، یہ سب باتیں اساطیر الاولین ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں. And I don't believe in miracles and all these things. If you don't believe in it, you are not going to see the miracles. اگر آپ علم میں یقین رکھتے ہیں، آپ کرامت میں یقین رکھتے ہیں تو آپ دیکھ بھی لیں گے. اور اگر آپ نہیں یقین رکھتے تو ٹھیک ہے، آپ اسی دنیا میں رہیں. آپ کی جو نظر جو ہے اتنی ہی حد تک محدود ہے جتنی حد تک آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جس نے اپنی دل کی آنکھ بند کر لی، اس کو پھر کیا نظر آئے گا؟ اس کو کیا نظر آئے گا؟ تو دل کی آنکھ جو ہے، جو بصیرت ہے، ایک تو ہے جو بصر ہے کہ یو سی، اور ایک ہے بصیرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دل کی آنکھ ہے. اور یہ بصیرت اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں، کسی کو عطا کرتے ہیں. یہ مقام ہوتے ہیں لوگوں کے. اینڈ وی آر آل اسٹرگلنگ. ہم لوگ سب کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت دے. لیکن کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ when you hear some scholars جو آپ دل پہ جن کی باتیں اثر ہوتی ہیں، people wonder how come I did not see this. wow، اس آیت کے اندر یہ بات تھی، یہ کسی اور نے آپ کو بتائی کیوں؟
کسی کے دل کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول دی کہ وہ اس گہرائی تک پہنچ گیا اور اس کو وہ چیز نظر آ گئی جو دوسرے کو نظر نہیں آئی. یہ دل کی آنکھ ہے, یہ بصیرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اور میں نے جیسے بتایا نا کہ جیسے اب آہستہ آہستہ جو ہے کارواں ٹائڈ از ٹرننگ, اب ملت ابراہیمی کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیر از آلسو a subtle reference to ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ آیت آئی ہے ان سورۃ الانعام, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. In this way we showed Ibrahim alayhi salam God's mighty dominion over the heavens and the earth so that he might be a firm believer. اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماواتی والارض. ایک ہوتی ہے ملک السماوات اور یہ ہے ملکوت السماواتی والارض ولیکون من الموقنین کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم ان کے لیے جو ہے آیتیں کھولیں گے, ان کو دکھائیں گے سائنز اپنے کہ جو یقین کے سفر پر ہیں, جو لوگ یقین کرنا چاہ رہے ہیں. وہ وقت تھا ابراہیم علیہ السلام کا مقام, تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے تو ان کے لیے موقنین کا ورڈ آئے, ناؤن کا ورڈ آئے کہ وہ تو پکے ایمان والے سب سے بڑے یقین کرنے والے تھے. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دکھائے؟ ملکوت السماواتی والارض. ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکوت, دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ ملک السماواتی والارض اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے, ملک پاور کی ڈومینین پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے ملک بلانگ کرتی ہے. ملک کا مطلب ہے کہ جو آپ آسمان اور زمین کی پوری جو اپیرنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو عالم الشہادہ میں وٹ ایور یو آر وٹنسنگ, یہ آسمان آپ کو نظر آ رہے ہیں, زمین نظر آ رہی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہیں, یہ ملک السماواتی والارض. ملکوت کیا ہے کہ جب ان یہ آیتوں کے اندر یہ جو چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, جن کے اندر جو چھپی ہوئی آیتیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. جب دل کی آنکھ سے آپ زمین کو دیکھنا شروع ہو جائیں, جب دل کی آنکھ سے جو بصیرت کی آنکھ ہے you are able to decipher, اس آنکھ سے آپ ٹرانسلیٹ کرنا شروع ہو جائیں زمین کو بھی اور آسمان کو بھی. آپ کو کسی میریکل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دل گواہی دے گا کہ ایک ایک پتے میں, ایک ایک گھاس میں, ایک ایک دانے میں, ایک ایک جگہ پہ ہوا کے چلنے میں, بارش کے آنے میں, ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جب نظر آنا شروع ہو جائے, یہ ملکوت السماواتی والارض. You start witnessing him through everything. کسی کو کوئی ہوکس پوکس, کوئی مسٹری, کوئی کرتب, کوئی جادو, کوئی فلانا دھماکہ, کوئی ایسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ shows you something extraordinary. وہ اس کی وہ لوگوں کا مقام ہے اور کرامات ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ایکسٹراڈنری چیزیں لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں. لیکن جب ordinary becomes extraordinary for you because Allah subhanahu wa ta'ala shows you the sign what is in it, that is malakut as-samawati wal ard. یہ میریکل ہے نا, اصل میریکل تو یہ ہے. You see him through the ordinary. جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کافی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. مجھے کوئی چیز آیتوں کی ضرورت اس طرح سے نہیں کہ میرے اوپر کوئی میں یہ چیز اس طرح سے دیکھوں یا وہ چیز اللہ سے دیکھوں. جو اللہ نے دیا ہے وہ کس قدر ایکسٹراڈنری ہے. ہر چیز میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر آئے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wherever you turn you find him. When ordinary becomes extraordinary, تب یہ ملکوت السماواتی والارض. ہر چیز آپ سے بات کرنے لگے, ہر چیز آپ کو گواہی دینے لگے کہ آپ کا دل کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہر چیز آپ سے بولنے لگے کہ ہم جو ہیں کل لہ قانتون, ہم اللہ کے آگے سب جھکے ہوئے ہیں. چاہے وہ پلانٹس ہیں, چاہے وہ ایک سیل ہے, اس کے اندر کس طرح سے بیچ میں نیوکلیس ہے, کیا چاہے وہ آپ جو ہیں ایک ایٹم کے اندر چلے گئے ہیں. ہر چیز میں آپ کو اپنا رب نظر آ رہا ہے. ہر چیز اللہ کی اوبیڈینس میں ہے. یہ ملکوت السماواتی والارض ہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ he becomes from the موقنین. تو
This is the ayat. اور پھر اس کے بعد let's see, can we do one more ayat today? اب تو میں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں قد بینا الآیات لقوم یوقنون کہ تم اگر ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہو، اس کی قوم میں بننا چاہتے ہو، تو اس یقین کے اس پہ آ جاؤ کہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ انا کہ بے شک ہم نے آپ کو، انا میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ ایک تو ہے انا کے مطلب کہ ڈیفینیٹلی نون الف نا جو ہے وہ کیا ہے کہ اٹیچڈ پروناؤن کہ ہم نے. ارسلنا کا میں 3 ورڈز ہیں. ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجا، نا جو ہے ہم نے بھیجا، نون الف نا جیسے ابھی آیا تھا نا انا میں، تو نا ہم نے کا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا. انا ارسلنا کا بالحق، اب جو حق ہے اس کے ساتھ ہم نے وتھ پرپس کے ساتھ ٹروتھ کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا. اپنی طرف سے اپنے ڈاکٹرنز جو ہیں تم ان کو اب چھوڑ دو جو تم نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے بالحق تھی بشیروں، خوشخبری دینے والے، خوشخبری دینے والے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے نا کہ وہ خوشخبری کیا ہے، گڈ نیوز کیا ہے کہ ہی ہیز ڈائڈ فار آور سنس. تو جو ہے اب ہمارے جو ہیں اب سن سارے جو ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو تھے وہ بشیر اس لیے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے تھے کہ جو اللہ کے آگے جھکے گا، جو اللہ کے پاس جائے گا، وہ انسان اپنے اعمال سے خود اللہ تعالیٰ کو ریچ کر سکتا ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ این انٹرمیڈیٹری کہ کوئی آپ کو کوئی کسی کے کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر ایک کا دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے کھلا ہے. وَنَذِيرًا اینڈ پلس ایٹ دا سیم ٹائم ڈرانے والا کہ لیکن اف یو سبمٹ ٹو یور ایگو، اور آپ اپنے ایگو کی پرستش کر رہے ہیں، یو آر جسٹ فالوئنگ وٹ ایور یو ہیو کوکڈ اپ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پاور سے ڈرو. سبحان اللہ. کہ جو ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے کہ ایک تو مایوسی ہو گئی نا کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہو گئے ہیں، ہمارے پر تو جو ہے اتنا اوریجنل سن تھا جو کہ آدم علیہ السلام اور وہ حوا علیہ السلام سے ساتھ، میں نے بتایا تھا ایو جو نام ہے وہ ایول سے ہے. انہوں نے ایول کو جو ہے ایول کو اسی سے ایسوشیٹ کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے نام کے ساتھ کہ وہ برائی کی انہوں نے ترغیب دی تھی. قرآن نے اس کو بھی رد کیا اس کو کہ نہیں، دونوں سے غلطی ہوئی تھی اور دونوں کو معاف بھی کر دیا گیا. توبہ جو تھی وہ sufficient to come back to اللہ سبحانہ وتعالی sincerity کے ساتھ. تو بشیر کہ اتنا اپنے آپ کو ڈپریس کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو بالکل ہی فیلڈ پروجیکٹ ہو گئے. تغفر اللہ العظیم، اللہ کی رحمت کو جو ہے آپ اس کسی کوزے میں بند کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا اس کو، کوئی بیچ میں کسی کو لا کر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. تو بالحق اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بشیر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نذیر بھیجا کہ اگر اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اب تم لاز بنا سکتے ہو اور تم ڈکٹیٹ کر سکتے ہو کون جنت. ایک تو یہ نا کہ کرسچنس کا ڈاکٹرن، یو سی دا کنٹراسٹ کیا، کرسچنس کا ڈاکٹرن یہ ہے کہ اب تو ہم جا ہی نہیں سکتے جنت، کسی کو وہ بننا پڑے گا کہ کوئی سیکریفائس آئے گی ہی تو ہم جا سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے، دوسرا ڈاکٹرن کیا ہے، وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کوئی جنت نہیں جا سکتا انلیس کہ وہ یہودی ہو نصارہ ہو. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم یہ فتوے بھی تم ہی کرو گے کہ تم بتاؤ گے کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا. دیز آر ٹو ایکسٹریمز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے، اللہ کی پاور سے ڈرو تم. تو وہ نذیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سینٹ ان دا مڈل، ملہ ابراہیمی کے اوپر بالحق with truth، he is بشیر و نذیر. اور آپ سے کیا کہا گیا، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے you will not be asked about the companions of the blazing fire. ولا واو کیا ہے، اینڈ لا ملف لا کیا ہے، نہیں. تسألو آپ سے پوچھا جائے گا، عن about یہ حرف جر ہے، اصحاب companions صاحب دوزخ جو ہیں، جہیم کے جو بلیزنگ فائر، کہ جن کو پنشمنٹ دی جائے گی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے کندھے کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا وہ ڈال دیا نا کہ he has died for our sins، اب تو ہم ان کے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے تو پے کر لیا ہے اپنے سنس کا. یا پھر یہ کہ وہ ان کے کندھے کے اوپر ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں، you are the one who has been sent، حق کے ساتھ
گڈ نیوز کے ساتھ کہ اللہ کے پاس جانے کا راستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، وہ قریب بھی ہے اور وہ اتنا جلیل القدر بھی ہے، اور ساتھ میں ایٹ دا سیم ٹائم وہ بالکل القریب بھی ہے، وہ لطیف الخبیر بھی ہے، وہ تم سے اتنا کلوز بھی ہے. تو یہ گڈ نیوز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اور ان لوگوں کو وارن کرنے کے لیے جو خود خدا بن بیٹھے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نذیر آئے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ میسج کا ڈیلیورنس کرنا ہے. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی آسکڈ اباؤٹ کہ اصحاب الجحیم کے بارے میں کہ کیا ہے. ہر انسان جو ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بشر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خدا نہیں بناؤ، ان کا جو رول ہے، جو ان کا مقام ہے اس کو پہچانو. اور جہنم اور دوزخ، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم کیوں آیا؟ کہ فیصلہ کر رہے تھے نا لوگ کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہائی مقام ہے، آپ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ کون اباؤٹ اصحاب الجحیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھنک ویل اسٹاپ ہیئر، اور ٹمورو انشاءاللہ تعالیٰ ویل کنٹینیو. جزاک اللہ خیر فار کمنگ.